بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک بادشاہ نے اپنے وزیر سے پوچھا، یہ میرے نوکر مجھ سے زیادہ کیسے ہوش باش پھرتے ہیں جبکہ ان کے پاس کچھ نہیں اور میرے پاس کسی چیز کی کمی نہیں۔ وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، اپنے کسی خادم پر قانون نمبر 99 کا استعمال کر کے دیکھیے۔ بادشاہ نے پوچھا، اچھا یہ قانون نمبر 99 کیا ہوتا ہے؟ وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، ایک صراحی میں 99 درہم ڈال کر صراحی پر لکھیے، اس میں تمہارے لیے 100 درہم ہدیہ ہے۔ رات کو کسی خادم کے گھر کے دروازے کے سامنے رکھ کر دروازہ کٹکھٹا کر ادھر ادھر چھپ جائے اور تماشا دیکھ لیجیے۔ بادشاہ نے یہ تجربہ کرنے کا فیصلہ کیا اور جیسے وزیر نے سمجھایا تھا ویسے ہی کیا۔ صراحی رکھنے کے بعد دروازہ کٹکھٹایا اور چھپ کر تماشا دیکھنا شروع کر دیا۔ دستک سن کر اندر سے خادم نکلا، صراحی اٹھائی اور گھر چلا گیا۔ درہم گننے تو 99 نکلے جبکہ صراحی پر لکھا 100 درہم تھا۔ خادم نے سوچا، یقیناً 1 درہم کہیں باہر گرا ہوگا۔ خادم اور اس کے سارے گھر والے باہر نکلے اور درہم کی تلاش شروع کر دی۔ ان کی ساری رات اسی تلاش میں گزر گئی۔ خادم کا غصہ اور بے چینی دیکھنے لائق تھی۔ اس نے اپنے بیوی بچوں کو سخت سست بھی کہا کیونکہ وہ درہم تلاش کرنے میں ناکام رہے تھے۔ کچھ رات صبر اور باقی کی رات بک بک اور جھک جھک میں گزری۔ دوسری دن یہ ملازم محل میں کام کرنے کے لیے گیا تو اس کا مزاج مکدر، آنکھوں سے جگراتے، کام سے جھنجھلاہٹ، شکل پر افسردگی آیاتی۔ بادشاہ سمجھ چکا تھا کہ 99 کا قانون کیا کرتا ہے۔ لوگ ان 99 نعمتوں کو بھول جاتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی ہوتی ہے اور ساری زندگی اس ایک نعمت کے حصول میں سرگرداں رہ کر گزار دیتے ہیں جو انہیں نہیں ملی ہوتی، اور وہ ایک نعمت بھی اللہ کی کسی حکمت کی وجہ سے رکی ہوئی ہوتی ہے، جسے عطا کر دینا اللہ کے لیے بڑا کام نہیں ہوا کرتا۔ لوگ اپنی ایسی ایک مفقود نعمت کے لیے سرگرداں رہ کر اپنے پاس موجود 99 نعمتوں کی لذتوں سے محروم مزاجوں کو مکدر کر کے جیتے ہیں۔ حاصل ہو جانے والی 99 نعمتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان مانیے اور ان سے مستفید ہو کر شکر گزار بندے بن کر رہیے۔ یا اللہ پاک، آپ ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنا دے، آمین۔ پیارے دوستوں، کتنا سبق آموز واقعہ ہے، ہمیں اس واقعے سے سبق لینا چاہیے۔ یقیناً اللہ نے جو کچھ بھی ہمیں دیا ہے ان پر اللہ کا شکر ادا کریں اور آگے کا سوچ مت کریں۔ اللہ نے جو بھی نعمتیں آپ کو دیے ہیں ان پر شکر کریں، نہ کہ اس سے بڑھ کر اور کچھ اللہ سے مانگیں۔ مال و دولت سے کچھ بھی نہیں بنتا۔ اس دنیا میں صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اور میں نے جن اور انس سب کو اپنے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ نے جو کچھ بھی ہمیں دیا ہے ان پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرے اور مال و دولت اللہ سے نہ مانگے بلکہ اللہ کا عبادت کرے اور اللہ سے جنت کی توفیق یعنی اللہ سے جنت مانگے۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا اور ایسے اسلامی سبق آموز واقعات کے لیے ہمارے چینل عالم اسلام کو اپنے آپ سے سبسکرائب کرنا۔